السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھ استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل دلی مرکز لائیو بیان پر۔ یہ بیان چل رہا ہے عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ تو آئیے ہمارا آپ مل کر سنتے ہیں اس بیان کو، حضرت جی کیا فرماتے ہیں اپنے اس بیان کے اندر۔ تو آئیے لے چلتے ہیں آپ حضرات کو بیان کی طرف۔ اس طرح کی تجاویز اور اس طرح کے خیالات شیطان ہمارے دلوں میں تو نہیں ڈالتا، شیطان ہمارے دلوں میں تو نہیں ڈالتا۔ تین باتیں رکھی تھی عامر بن طفیل نے کہ یا تو مجھے آپ اپنے بعد نبی متعین کر دیجئے، اپنا خلیفہ بنائیے، مجھے اپنا خلیفہ بنائیے۔ ہم ہے کہ بھائی نبوت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبی بنانا چاہتے ہیں بناتے ہیں، اس میں تو میرا نہ کوئی اختیار ہے نہ اس میں کوئی دخل ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے، اگر آپ میری بات نہیں مانتے اور مجھے اپنا خلیفہ نہیں بناتے، تو پھر میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ پھر علاقے تقسیم کر لو، علاقے تقسیم کر لو، یہ شہر کا علاقہ میرا، دیہات کا علاقہ آپ کا، آپ اپنا کام کریں، اپنا کام کریں، اس سے کام میں کوئی مداخلت نہ کریں۔ یہ جاہلوں کے اور کافروں کے اور مشرکین کے مطالبے تھے آپ سے کہ علاقے تقسیم کر لو، یہ علاقہ ہمارا، یہ علاقہ آپ کا، آپ بھی کام کرو ہم بھی کام کریں۔ یہ عامر بن طفیل نے یہ دو مطالبے رکھے، تو آپ نے اس کا بھی انکار کر دیا کہ یہ بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر تیسری بات یہ ہے کہ میں ہزاروں گھڑ سوار لے کر مقابلہ کروں گا، اور میں کر لو یہ کر لو۔ اور یہ بات بھی یہی ہے کہ جب ناحق مطالبات پورے نہیں ہوا کرتے تو پھر کفر مقابلے پر آتا ہے، لیکن اللہ کی مدد جب آتی ہے، اللہ کی مدد جب آتی ہے جب کام کرنے والے ایک فکر ایک بات پر مجتمع رہیں۔ اگر ان میں مداحنت آ گئی، ان میں کمزوری آئی، انہوں نے باطل کی کسی بات کو یہ کہہ کر قبول کر لیا کہ چلو ہم کچھ ان کے کام آ جائیں پھر یہ ہمارے کام آ جائیں گے، خدا کی قسم دور نبوت میں یہ کام منافقین کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایسے وحدت کلمہ پر تھے، ابو سفیان نے بڑی کوشش کی کسی طرح صلح کی مدت میں توسیع ہو جاوے، صلح کی مدت میں توسیع ہو جاوے۔ آپ نے صحابہ سے ایک بات فرمائی، دیکھو ابو سفیان آ رہا ہے مطالبہ لے کر، اس کو مایوس کر کے اور راضی کر کے بھیجنا ہے، بے اکرامی تو کرنا مت، بے اکرامی تو کرنا مت، بے اکرامی تو کرنا مت، ہاں اس کو راضی کر کے اور مایوس کر کے۔ صحابہ میں وحدت کلمہ سب کی ایک بات، وہ ایسی پختہ تھی کہ باطل کو کہیں سے گھسنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس معاملے میں سب سے سخت جواب حضرت عمر نے دیا، سخت جواب کہ تم نیا عہد کر لو، اللہ اس کو بھی توڑے اور پرانی صلح کو بھی توڑے۔ پھر گئے ابو بکر صدیق کے بعد، ان سے عرض کیا کہ نرم آدمی ہیں، بات سنیں گے، کوئی جواب تسلی کا دیں گے، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر خیر آیا کہ لو اپنی بیٹی ام حبیبہ اس سے بات کریں۔ وہاں بات کرنے گئے اور داخل ہوئے تھے گھر میں، تو اس نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، ابھی بیٹھنا مت چارپائی پہ، میں ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہٹا دوں، تو مشرک ناپاک، یہ اللہ کے نبی کا بستر۔ سوچو تو صحیح، جس باپ کو آپ کے بستر پہ نہ بیٹھنے دے، اس کے مطالبے پر نعوذ باللہ باپ کی بات کو نیچے کر دے گی، وہ سمجھ گئے۔
کہ بیٹی تم بہت بدل گئی، میں تمہارا باپ ہوں، میں ایک بات لے کے آیا ہوں کہ تم بات کرو، گھر کے راستے سے آپ تک بات پہنچانا چاہیے کہ نہیں، حکم اللہ کے رسول کا چلے گا بس۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں یہ مداحنت نہیں تھی، مداحنت نہیں تھی، باطل ہر زمانے مغلوب اسی پہ ہوا، مسلمان کی وحدت کلمہ پر۔ اس زمانے میں جتنا نقصان مسلمان کا ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ اگر ایک مسلمان کو ایک مسلمان معاف کر دے دوسرا معاف نہیں کرے گا۔ اور صحابہ کرام میں ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک مشرک کو سب قتل کرنے پر مجتمع ہو، ایک مشرک کو اگر سب قتل کرنے پر مجتمع ہو اور ایک مسلمان اس مشرک کو امان دے دے تو یہ مسلمان سارے مشرک کے درمیان معمون ہو جاتا تھا۔ کیا بات تھی! آج ایک مسلمان کو ایک قوم معاف کر دے دوسری قوم معاف نہیں کرے گی۔ اور بات بھی یہی ہے کہ جو لوگ دل سے اللہ سے اپنے لیے معافی کے طالب نہیں ہوتے وہ مخلوق کو معاف نہیں کرتے، مخلوق کو معاف نہیں کرتے۔ جو خالق سے اپنے لیے معافی کے طالب نہیں ہوتے وہ مخلوق کو معاف نہیں کرتے۔ اور وہ کون بدبخت ہوگا جو خالق سے اپنے لیے معافی کا طالب نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے، وہ کون بدبخت ہوگا جو خالق سے اپنے لیے معافی کا طالب نہ ہو؟ اللہ نے یہ فرمایا قرآن میں، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم اپنے لیے اللہ سے معافی کا طالب ہو تو مخلوق کو معاف کر دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ اطاعت سے جو اجتماعیت کا اصل مطلب ہے وہ وحدت کلمہ ہے کہ سب کی ایک بات۔ چنانچہ ابو سفیان مایوس ہو گیا بالکل۔ میں نے ساری باتیں سمجھانے کے لیے عرض کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، بٹنے نہیں دیا، امت کو بٹنے نہیں دیا، قوم میں، قبیلے میں، برادریوں میں نہیں۔ ہمارے اجتماعات کی اور ہمارے مشوروں کی اور ہماری نکلنے والی جماعتوں کی ترتیب نماز کی صف پر ہے کہ صف اول کے ایسے فضائل بیان کیا آپ نے کہ صحابہ فرماتے، حضرت عمر نے عرض کیا کہ آپ نے تو اتنے فضائل بیان کر دیے صف اول کے، ہمارے درمیان تلواریں چلیں گی۔ دو چیزوں کی اپنی فضیلت بیان کی، صف اول کی اور اذان کی۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ آپ نے تو اذان کی فضیلت ایسی بیان کر دی کہ ہمیں مؤذن بننے کے لیے تلواریں چلیں۔ فرمایا کہ نہیں عمر، ان قریب زمانہ آنے والا ہے کہ اذان سب سے گھٹیا آدمی کے ذمے کر دی جاوے گی جو کسی کام کا نہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں آپس میں جھگڑا ہوگا صف اول کے لیے؟ ہاں، امت بنانے کے لیے صف اول میں کہ امت کو نماز میں بھی تقسیم نہیں کیا کہ آپ کی صف ہے یہ آپ کی صف ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا مؤذن خاص بنایا، اسلام کا مؤذن، حالانکہ رنگ سے، شکل سے پھر اپنے نہیں اجنبی۔ اس لیے فرمایا کہ تم کسی کا خیال اس لیے مت کرو کہ ہماری قوم ہمارے قبیلے کا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ یہ امتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ امتی ہے۔ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، جو لوگ بھلی بات سکھلائے اس کو امت کہتے ہیں۔ اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا ان معاذ بن جبل کان امتا قانتا، کہ معاذ بن جبل امت تھے، معاذ بن جبل امت تھے۔ سننے والے نے کہا، فرمایا ابن نوفل نے کہ نہیں، قرآن میں ان ابراہیم کان امتا قانتا، فرمایا فروا تو نہیں جانتا امت کسے کہتے ہیں؟ امت کہتے ہیں الذی یعلم الناس الخیر، جیسے ابراہیم امت تھے معاذ بن جبل بھی امت ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ جس سے آپس میں اجتماعیت متاثر ہوتی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم اور برادری میں
امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا، قوم برادری امت کو تقسیم نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجنبی لوگوں کا اہتمام اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے غیروں کے مقام کو پہچانے۔ ادھر اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاخیر ہو گئی عرفات سے چلنے کے وقت، کسی ضرورت میں آپ انتظار کرتے رہے حضرت اسامہ کا۔ انصار و مہاجرین کبار صحابہ سب ساتھ، ہر ایک کو اشکال، کیوں دیر کر رہے، کیوں دیر ہو رہی، کیوں نہیں چل رہے، کسی کو معلوم نہیں کیا بات ہے۔ بہت دیر بعد اسامہ آئے، فرمایا ہاں اب چلو، اسامہ آ گئے، ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اہل یمن نے کہا کہ اس کا انتظار کیا، اس کی کیا حیثیت تھی، سارے بڑے بڑے انتظار کر رہے، سب کو روکا گیا اس اسامہ کی وجہ سے، اسامہ کی وجہ سے سب کو روکا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت اسامہ کا انتظار کرنے کی وجہ سے آپ کا اہتمام، اور اہل یمن نے یہ کہہ دیا کہ اس کی وجہ سے روکا گیا۔ چنانچہ جب ارتداد آیا تو اہل یمن پہلے مرتد ہوئے۔ پوچھا گیا اہل یمن کے ارتداد کا سبب کیا ہوا، تو روایت میں ہے کہ حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا اہل یمن کے ارتداد کا سبب ہوا۔ بہت ڈرنے کی چیزیں ہیں یہ، بہت ڈرنے کی۔ اہل یمن کا ارتداد، اہل یمن کا ارتداد حضرت اسامہ کو حقیر سمجھنا سبب بنا۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں، یہ جو میں عرض کر رہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو ان تمام نسبتوں سے نکالا، کس طرح تمام نسبتوں سے نکالا اور امت کو مجتمع کیا۔ اس لیے ہمارے کام میں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے، مزدوروں کو جوڑ لیں، ڈاکٹروں کو جوڑ لیں، پروفیسران کو جوڑ لیں، نہیں نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ اصل میں تربیت کا جو اصول ہے اور تربیت کا جو اصل سبب ہے وہ اختلاط ہے، وہ اختلاط ہے۔ اقسام میں تقسیم ہو جانا یہ حیوانیت ہے، اور آپس کے درمیان کا فرق ختم ہو جانا یہ انسانیت ہے، یہ انسانیت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی اقسم ابن الجون فرمایا، اقسم اللہ کے راستے میں نکلو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ اس میں کیا حکمت تھی؟ آگے فرمایا کہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے۔ اغزم غیر قومک، حکم دیا آپ نے، یا اقسم اغزم غیر قومک یحسن خلقک، تیرے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، تیرا نکلنا اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ۔ یہ بتلانے کے لیے کہ اس راستے میں نکلنا بھی قوم برادری کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ امت ہمارے یہاں جماعت آئی فرانس سے، جماعت آئی فرانس، اور فرانس کے کالے، بالکل کالے سیاہ فام، اور اسی دن دو جوڑے اور آ گئے، گورے۔ ہم نے چاروں کی تشکیل کر دی، چاروں کی تشکیل کر دی۔ ان کو پتہ چلا کہ ہماری تشکیل ہو رہی، تو ان میں سے ایک نے یہ کہہ دیا کہ بھئی اصل میں ہم الگ ہیں، یہ الگ ہیں، ہم کالے ہیں، یہ گورے ہیں، تشکیل ہماری ان کے ساتھ پتہ نہیں وقت کیسا گزرے گا، لہٰذا ہمیں الگ الگ کر دو۔ ماشاءاللہ ہمارے مشورے والے ہیں، مشورے والے نے کہا ہاں کوئی بات نہیں،
اگر آپ میں آپس میں مناسبت نہیں ہے تو خواہ وقت صحیح نہیں گزرے گا، ہم علوی ہو جائے گا، بشرے میں آ جاؤ، صبح آپ کی جماعت الگ کر دیں گے، آپ کو الگ کر دیں گے. 8-10 سال پہلے کی بات ہوگی. مشورے بیٹھتے کہ بھائی یہ جماعت ان کے ساتھ مناسبت نہیں ہونے کی. ہائے ہائے، میں نے کہا اگر تبلیغ کی اس تحریک کا مقصد صرف کلمہ نمازی سیکھنا ہے تو انہیں کہتے اپنے ملک میں جا کے سیکھ لیں، اور اگر اس دعوت کا مقصد امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کرنا، جس کے بغیر امت میں خوریزی ختم نہیں ہو سکتی، تو ان سے کہو کہ اگر تم امت بنانے کے لیے آئے ہو تبلیغ میں تو ساتھ نکلو، اور اگر تم کلمہ نماز سیکھنے کے لیے آئے ہو تو واپس چلے جاؤ. میں نے چاروں کو بلایا مشورے میں، میں نے کہا تم دونوں اپنے اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ. تمہارا نہ نکلنا آسان ہے، تمہارا نہ نکلنا آسان ہے اس تفریق کے ذہن کے ساتھ نکلنے سے، تمہارا نہ نکلنا آسان ہے اس تفریق کے ذہن کے ساتھ نکلنے سے. پھر وہ تو حیران ہو گئے سن کے، ہمیں سوچا ہی نہیں تھا کہ کام اصل یہ ہے. جا کے دیکھو ان کے ملکوں میں ان کے محلے الگ، ان کی مسجد الگ، ان کے سارا نظام الگ ہے، کالے بالکل الگ، گورے بالکل الگ. اور ان کے درمیان میں نے کہا ان سے، میں نے کہا تمہارا تبلیغ کے اس ماحول میں آنے کے بعد یہ سوچنا کہ ہمارے تشکیل الگ الگ ہو جاوے، میں نے کہا تمہاری اس سوچ کی وجہ سے تمہارے ملکوں میں خوریزی ہو رہی ہے. تمہارے ملک میں جو خوریزی ہے تمہاری اس سوچ کی وجہ سے، جو تم نے یہاں کر سوچا ہے کہ ہماری تشکیل الگ الگ ہو جائے. تو میں نے ان سے عرض کیا کہ جو امت کے ساتھ ایمان اعمال صالحہ پر جمع نہیں ہوں گے وہ آپس میں معاملات معاشرے پر کیسے جمع ہو جائیں گے؟ سوچنے کی بات. جو خروج میں ایمان اعمال صالحہ پر جمع نہیں ہوں گے وہ اپنے وطنوں میں، اپنے ملکوں میں معاملات اخلاق و معاشرے پر کیسے جمع ہو جائیں گے؟ چنانچہ وہ بہت روئے مشورے میں بیٹھ کر، اور آپس میں گلے ملے. ان میں سے ایک نے کہا کہ زندگی کا پہلا دن ہے یہ کہ میں ایک گورے آدمی سے معانقہ کر رہا، یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے، ورنہ ہمارے ملک میں کوئی ان سے مساوہ کر لے، کوئی ان سے مل لے، ناممکن ہے. ہماری کے درمیان ایسے فاصلے ہیں. تو اللہ نے فضل فرمایا کہ وہ جماعت بنیاد بنی اپنے ملک میں مخلوط جماعتوں کے نکلنے کی. جہاں جاتے تھے لوگ ہو رہے تم دونوں ساتھ ایک جماعت میں، کالے بھی گورے بھی. ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com. اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جو کوئی بھی ایسی سوچ رکھتا ہو جس سے امت میں افتراق پیدا ہو. سب سے بڑا مجرم اللہ کے ہاں وہ ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں سب سے بنیادی چیز عمومیت ہے کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. آپ کسی کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. اس لیے کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی حکم کو حقیر مت سمجھو. اس لیے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا یہ تو بڑے اونچے درجوں سے محروم کر دیتا ہے، اور کسی حکم کو حقیر سمجھنا یہ صلاحیتوں کو سلب کر لیتا ہے، صلاحیتوں کو ضائع کر. میں مثالیں دے چکا ہوں، واقعات. کسی فرد کو حقیر سمجھنا وہ اسلام سے محروم کر دے، اور کسی سنت میں ضرورت کی لائن کی سنت کو بھی ہلکا سمجھنا یا اس کا استخفاف پیدا ہونا کہ یہ جسمانی قوت کو سلب کر لے، جیسے میں نے عرض کیا. اس لیے
اس کام کو اس کے مزاج کے ساتھ کرو. اس کام میں سب سے اہم چیز عمومیت ہے. اس میں اہم چیز عمومیت ہے. اور میرے دوستو عزیزوں، اصل میں آپس کی اجتماعیت اس میں ہے، آپس کا قرب اس میں ہے کہ ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھا کرو. ایک تو خرابیاں دیکھنا چھوڑ دو، اور ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ نکال دو. میں نے تو اندازہ یہ کیا کہ ایک دوسرے کی اصلاح کا ارادہ ہی سب سے بڑا فساد کا ذریعہ ہے. اس کام کا اصول تھا یہ کہ اس کام کو اپنی اصلاح کے لیے کرو. کام کرنے والے اس اصول سے ہٹے ہیں، صحابہ کرام اپنی ذات کو متہم کرتے تھے، صحابہ میں آپ دیکھیں گے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پوچھتے تھے کہ میں نہیں کہتا کہ مجھے بتاؤ منافقین کون کون ہیں، مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو ان میں نہیں ہے، میرا نام تو نہیں ہے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بارے میں پوچھتے تھے، دوسرے کے بارے میں نہیں. بلکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ کر بھیجا غالباً ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا ابو موسیٰ اشعری کو، کسی گورنر کو، کہ اپنے یہاں تمہارے یہاں جتنے بھی غنڈے بدماش غلط قسم کے لوگ ہیں ان کے مجھے نام لکھ کر بھیجو. تو وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت بصیرت ملے ہوئے. تو فرمانے لگے بیٹے سے کہ بیٹے بتلاؤ، یہ خط آیا ہے، حکم آیا ہے کہ اپنے یہاں کے بدماشوں کے نام لکھ کر بھیجو. کہ جی میں انشاءاللہ لکھ کر دے دوں گا کون کون ہے، میں لکھ کر دے دوں گا کون کون ہے. فرمایا اپنے بیٹے سے کہ پہلے اپنا نام لکھنا سب سے اوپر، اپنا نام سب سے. کیوں؟ میں تو ایسا نہیں ہوں، اپنا نام کیوں لکھوں گا؟ مجھے معلوم ہے کون کون ہے بدماش، کون کون ہے فساق، میں سب کے نام لکھ دوں گا. فرمایا کہ اپنے نام سے شروع کرنا. کہ کیوں میں اپنا نام کیوں لکھوں ان میں تو ایسا نہیں ہوں. فرمایا کہ اگر تم ان میں سے نہیں ہو تو تم انہیں پہچانتے کیسے ہو؟ تم انہیں پہچانتے کیسے ہو؟ تم ان میں سے نہ ہوتے تو ان کو نہ پہچانتے. تم ان میں سے ہو اس لیے ان کو پہچانتے ہو کہ ان میں سے ہو، لہذا اپنے نام سے ابتدا کرو. اپنے بیٹے کو فساق کی فہرست میں سب سے اول نمبر پر لکھنے کا حکم دیا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ اس کام کا مزاج نہیں ہے کہ دوسروں کی کمزوریاں تلاش کی جائیں. میں تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ اگر اصلاح کی غرض سے بھی، اگر کسی کی اصلاح کی غرض سے بھی کسی کے عیب کا تجسس کرے تو یہ مفسد ہے، مصلح نہیں ہے. اصلاح کی غرض سے بھی نہیں، اصلاح کی غرض سے بھی کسی کا عیب تلاش مت کرو. اگر کسی کا عیب نظر آ جائے تو اس کو ایسے چھپا دو جیسے سونے والے کا ستر چھپا دیا جاتا ہے. اس طرح چھپایا جائے کہ سونے والے کی آنکھ نہ کھلے. کیوں آنکھ نہ کھلے؟ نیند خراب ہو کے نہیں، بلکہ سونے والے کو نہ پتہ چلے اس نے میرا ستر دیکھ لیا ہے. یہاں مزاج یہ ہے کہ سونے والے کا صدر کو بلا کے دکھائے دوسروں کو کہ آؤ دیکھو فلاں سو رہا ہے، اس کا صدر کھلا ہوا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی گناہ کرنے والے کے گناہ کی خبر دوسرے کو کی جائے. اس لیے یہ بات ذہن میں رہے کہ زنا کرنا پھر ہلکا ہے زنا کی خبر کرنے سے. زنا کرنا پھر ہلکا ہے زنا کی خبر کرنے سے.
ہم تو خبر کرنے والے کی خبر کو یقین کر لیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زنا کا اعتراف کرنے والے کا بھی یقین نہیں کر رہے۔ سوچو ہمارے درمیان، آپ کے درمیان اس مزاج میں کتنی دوری پیدا ہوئی، کتنا بڑا فرق ہوا۔ آپ زنا کے معترف کی بھی بات کا یقین نہیں کر رہے کہ تم نہیں جانتے زنا کیا ہے، جاؤ تم نہیں جانتے زنا کیا ہے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا، وہ کہہ رہا میں نے زنا کیا۔ یہاں خبر کرنے والے کی خبر کا یقین کر لیں اور خود یقین ہی نہیں کر لیں بلکہ خبر آگے بڑھا دیں۔ آج کے لیے مزاج بن گیا، جو سنو اسے آگے بڑھا دو۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے اتنا کافی ہے کہ سنی بات کو آگے نقل کر دے۔ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع۔ اس لیے فرمایا کہ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر رکھتے تھے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے، اس میں کیا خوبی ہے۔ ہمارے ایسا سمجھتے خوبیوں کا لین دین، خوبیوں کا تعامل، یہ ہمارا کام ہے کہ خوبیاں لو خوبیاں دو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے باطل کو ختم کرنا چاہتے اس کا ذکر چھوڑ دو، اس لیے کہ جو لوگ باطل کے تذکرے کرتے ہیں ان کے تذکروں سے باطل کو قوت ملتی ہے۔ امیت الباطل بہتر کے ذکر ہی کہ باطل کو چھوڑ دو، اس کا ذکر چھوڑ دو، باطل بڑھ جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ خوبیاں تلاش کرو، خوبیاں اعلان کر کے تلاش کرو۔ جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آدمی بہت بڑا آدمی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے پر کھڑے ہو کر صحابہ میں اعلان کر رہے ہیں اس مرنے والے کو کسی نے کوئی خوبی، اس مرنے والے کو کسی نے کوئی خیر کا کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جس کی نماز پڑھانے سے تمہیں روک رہے ہیں کہ آپ اس کی نماز نہ پڑھائیے، آدمی اچھا نہیں ہے، آپ اس آدمی کے بارے میں اعلان کر رہے ہیں۔ بھائی کوئی بولے کسی نے اس کو کوئی نیک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا اس مرنے والے نے صرف ایک رات اللہ کے راستے میں پہرا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی۔ فرمایا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تم لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال مت کرو، لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال مت کرو۔ ہاں یہ پوچھ سکتے ہو جنازہ مسلمان کا یا غیر مسلم کا ہے، بس نماز پڑھنے نہ پڑھنے کا تعلق اس سے ہے کہ جنازہ مسلمان کا یا غیر مسلم کا ہے، لیکن کسی گناہ گار کو اس اعتبار سے حقیر سمجھنا کہ اس کی نماز نہ پڑھی جاوے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو دیکھو جو لوگ خرابیوں پر نظر رکھتے ہیں نا وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ لینے کی وجہ سے پھر غلط کرنے والوں کا تعاون نہیں کرتے۔ یہ ایسا ہے جیسے کوئی آدمی گڑھے میں گر رہا تھا اور موقع تھا بچانے کا لیکن آپ نے دوسرا دھکا دیا اس کو۔ ہاں یہ ایسا ہے کہ نہیں، غلط کرنے والا گڑھے میں گرنے والا ہے، تم اسے بچاؤ، اس کو روکو، اور روکنے والوں کو خیر خواہ بھی سمجھو کہ ہمارے خیر خواہ ہیں، ہمیں روک رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹوکنے والوں کو محسن سمجھو، ٹوکنے والوں کو اپنا محسن سمجھو، ہمارے محسن ہیں، ہمیں ٹوک رہے ہیں۔ کہ ٹوکنے والا ایسا ہے جیسا گڑھے میں گرنے سے روکنے والا۔ اس لیے فرمایا کہ یہ کام ایک دوسرے کا تعاون کرنے کا ہے۔ دیکھو یہ بہت اہم بات ہے، یہ کام تعاون کی خیر کا کام ہے اور حکم ہے کہ خیر کی۔ تو ساتھی تھا بیان عالم امیر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا۔ اس بیان کے متعلق آپ کی جو بھی رائے ہو آپ اپنی رائے ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے اسی طرح اور کوئی نئے بیان اور کوئی نئی اپڈیٹ کو لے کر۔ جب تک آپ حضرات اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا۔ اب آپ لوگ ہمیں دے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔